ایٹیچیوڈ ڈسٹرکشن کی طرف جاتی ہے یہ بھی ارد گرد کے لوگ بناتے ہیں, اور اگر یہ کنسٹرکٹیو بنتی ہے تو یہ بھی ارد گرد کے لوگ بناتے ہیں. اچھا 14 سال ہو گئے, ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ملکنڈ ریجن سے بچے آتے ہیں اور ادھر ہاسٹلائز ہو جاتے ہیں. تو یہ جو وہاں سے میٹرک کر کے یہاں پہ حاصل میں آتے ہیں نا, تو یہ بیچارے سوچتے ہیں کہ یار یہ پشاور والے جو ہے یہ بڑے ماڈریٹ ہیں. کیا ہے ماڈریٹ سے مراد کی پینٹ شرٹ پہنتے ہیں, ٹائی لگاتے ہیں, انگریزی میں بات کرتے ہیں, سٹائل مائل مارتے ہیں نا. یاد رکھیں ایک شاگرد کی ایٹیچیوڈ یا گھر میں بنے گی, یا ہاسٹل میں بنے گی, یا دکان میں بنے گی, یا ریلوے اسٹیشن پہ بنے گی. آپ جہاں پر ہیں وہاں پر تمہاری ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہوتی ہے. تمہاری ایٹیچیوڈ یا ڈسٹرکٹیو ڈیولپ ہوگی یا کنسٹرکٹیو ڈیولپ ہوگی. یہ کچھ لڑکے زیادہ تر شیشے کے سامنے اپنا وقت گزارتے ہیں, لڑکی دکھنے کی کوشش کرتے ہیں, خوبصورت کیسے دکھوں, ادھر تار لگایا ہوتا ہے, ساری رات لگا رہتا ہے I love you, بھیجا ہوا کس لیے, پڑھائی کے لیے. کرتا کیا ہے سارا دن ٹک ٹک ٹک. اچھا یہ اتنے پھر ماہر ہوتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں گے تمہیں اور انگلی ان کی اس طرح چلتی رہے گی, میسج اتنی تیزی سے لکھ سکتے ہیں. اچھا اس قسم کے آپ نے نوٹ کیے ہوگے, ان کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے, بگڑے ہوئے ہیں. یہ زرد چہرہ اس نے پکڑا ہوا ہوتا ہے, اس کے سب کچھ ڈسٹرب ہے. اس کی نہ گھڑی جگہ پہ ہے, نہ بال پوائنٹ جگہ پہ ہے, نہ کتابیں جگہ پہ ہیں. اگر کروٹی او خوڑانو سڑا ڈوڑی دا کٹ دلان دی پینزو رضی پرتائی او کده بنین دی بوی کو دا سی مردار بوی دا بنین نو دا جامون ازی دا خیرن غنده کی خدا نه دا چکل ازان تیاری دا بشیشی تا ولاری دا چی پدی لار ازی دا سی لکو غنده کی روانی دا کشیشی تور دی کی سٹائل کئی اختولا دا سی ترانگ ور کئی. اور اب یہ ملکنڈ سے آنے والا بچہ اس کو دیکھ رہا ہے تو اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس قسم کا ایٹیچیوڈ میرا ڈیولپ کر رہا ہے, تو وہ بھی وہ چیز اختیار کرنا شروع کرتا ہے, وداؤٹ نوئنگ وہ چیز اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. میں اگر یہ کہوں کہ ایٹیچیوڈ ایک بے لگام گھوڑا ہے, اٹ از ناٹ آسکنگ یو کہ واٹ از رائٹ اور واٹ از رانگ. جس طرح ہمارا دل, ہمارے گردے, ہمارا جگر آپ سے پوچھے بغیر کام کر رہی ہے, اسی طریقے سے ایٹیچیوڈ بھی کئی جگہوں پر آپ سے پوچھے بغیر خیال کو اڈاپٹ کر کے آپ پھر اسی طرح دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. نوٹ کر رہے ہو یہ بات؟ آپ لوگ تو بہت چھوٹے ہو, کسی زمانے میں تیرے نام کی ایک مووی آئی تھی, تو اس نے جو ایٹیچیوڈ بلڈنگ کی, ڈسٹرکٹیو ایٹیچیوڈ بلڈنگ کی اس نے. اس زمانے میں لوگوں نے جس کے چہرے توڑے وہ جیسے تھے, تو ان لوگوں نے یہاں پہ بال چھوڑ دیے. تو پھر وہ کرتے کیا تھے کہ گلیوں کے کنارے اس طرح کھڑے ہوتے تھے, وہ سلمان خان کی سٹائل کر کے اس طرح کر کے, تو کچھ تو اس طرح کر کے پاگل بھی ہو گئے. پھر اس کے بعد وہ گجنی کی مووی آئی, تو ان لوگوں نے یہاں پر وہ لائنیں لگائی. تو یہ جب آپ لائن لگاتے ہیں یا کسی ایک فلم یا مووی یا ہاسٹل میں کسی ایک بچے کی اس طرح کی حرکت کو دیکھتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ماڈرنزم ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہتری ہے. تو آپ کا وجود, آپ کا دل, آپ کا ایٹیچیوڈ اس کو آپ سے پوچھے بغیر آپ کے ذہن کا حصہ بنا دیتا ہے, اور آپ بھی پھر اس طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کی ڈسٹرکٹیو ایٹیچیوڈ بننا, اور وہ آپ کو گڑے میں ڈال کے پھینک دیتی ہے. کیونکہ جب آپ شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں, میں کیسے لگتا ہوں, اچھے کپڑے پہننے اور گڑی لگانے اور تنگ کپڑے لگانے اور پھر کیا کیا اور کرتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ اس سے پھر ڈسٹرکشن کا ایک پورا ایک سائیکل چلنا شروع ہو جاتا ہے. ملکنڈ سے ایک بچہ آیا اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ہاسٹل میں یہ جو 3 نمبر چارپائی پہ وہ بندہ ہے, یہ تو ادھر ہیئر ڈریسر جاتا ہے, دل تا بادرنگ مرتکی نہیں اس طرح کی, اور ازگے چولا پہ مخ لگولے ولا سنے ہوتے ہی خدا سے کو نا پورا کیسے ورلا جوڑا کڑی بے والا اختو برے کی بے کیا ہوا چلے غوں دا مرتدارا چل کے دا ڈرامہ دل تا شروع شو دا ختمی کی نا دا بندی ما گھنٹہ چکل تیار شو التا پہ ہیئر ڈریسر پہ شاپ کے والا ڈی داسی بگوری ہے بیا بداسی گوری بیا سیلفی مزال لو باتی. اچھا اس ٹائم اس کی ذہنیت اب جائے گی کہ اب میں کپڑے کون سے بنواؤں گا. اب اس کے بعد یہ جائے گا ٹیلر کی طرف. جب ٹیلر کی طرف جائے گا, آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے ادھر گزارے گا, تو اپنی شکل اور ڈریس کی میچنگ مکمل کرنے کے بعد پھر اسی طریقے سے میچنگ جوتے خریدنے کی کوشش کرے گا. پھر آپ اس بندے کو, ایک نارمل بندے کو دیکھو, یہ 10 دکانیں چھانے گا, اپنی شکل کی طرح جوتے خریدنے کی کوشش کرے گا, اور پھر جب وہ جوتے خریدے گا اس کے بعد پھر الگ تباہی شروع. پھر یہ سیلفی لے گا, پھر یہ سوشل نیٹ ورک پہ ڈالے گا, پھر اس کی کمنٹس میں جائے گا,
پھر ہر کمنٹ کو ریویو کرے گا، پھر اگلا دن اور اگلا دن اور اگلا دن. تو یہ جو کمبخت ہے، یہ جو ایٹیچیوڈ اوروں کی بھی بنا رہا ہے، خراب کر رہا ہے، خود بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے. اگر تم میں سے کسی بھی بندے کے پاس یا ہاسٹل میں یا آپ کا کوئی دوست یا آپ کے فیس بک پر کوئی بندہ جو آپ کا ڈسٹرکٹیو ایٹیچیوڈ ڈیولپ کر رہا ہے، اس سے جان چھڑاؤ گے تو انگریزی زبان آپ کے بیجے میں آسانی سے لگے گی. لیکن اگر 1.5 گھنٹہ ادھر پڑھو گے اور پھر باقی کی زندگی سیلفی اور فیس بک اور ان چیزوں میں، ان ڈسٹرکٹیو چیزوں میں گزرے گی، تو یاد رکھو کہ یو کین نیور ایور لرن لینگویج. اس کے لیے خود کو تھوڑا سا تنہائی پسند کر کے خود کو ان ڈسٹرکٹیو ایٹیچیوڈ سے آزاد کرنا پڑے گا. آپ گھر میں بھی، آپ کی فیملی اگر ہائپرٹینسو ہے، اگر ایگریسو ہے، اگر مار داڑ والی ہے، اگر ٹینشنی والی ہے، اگر جھگڑوں والی ہے، اگر مسائل والی ہے، تو یہ آپ کے ذہن کی اس ہارڈ ڈسک کو کھا رہی ہے اور یہ آپ کو پلنے پھولنے نہیں دے رہی. تو you have to either make a separate room at home or you have to go and hire a room for yourself in a hostel or somewhere. لیکن پھر ہاسٹل میں بھی اس قسم کے ایٹیچیوڈ کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ کبھی بھی ماڈرنزم کی طرف نہیں ہے، یہ نہ کوئی ماڈرنزم ہے، یہ ڈسٹرکشن ہے. اور ہمارے زیادہ تر لڑکے جو ہے ان چیزوں میں پنسے ہوئے ہیں. اگر تمہاری فیملی لائف اور تمہاری ہاسٹل لائف میں یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو سیکٹرز ہیں، تو یاد رکھو کہ یہ 20% اس نے آپ کا کیا کیا ہوا ہے، اس نے آپ کے ذہن کو پکڑا ہوا ہے اور یہ آپ کو آگے بڑھنے بالکل نہیں دے رہی.